ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے شرک خفی غیر محسوس شرک کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو ہیں شاعر اللہ کی بارے میں ہم سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے جو اس میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم آج بھی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہم سیکھیں گے وہ ہے عرس سے پاک کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے۔ عرس دراصل کسی بھی مشہور شخصیت کی برسی منانا، اس عرس کے نام پر ان کی قبر پر یا ان کے مزار پر میلہ لگانا، جشن منانا، یہ ایک بالکل نامناسب بات ہے۔ تو برسی منانا، عرس منانا ہے نا، کسی کی بھی برسی ہو تو یہ سب درست نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ہمیں بتایا، فرمایا کہ میری قبر کو عید کی طرح عیدگاہ نہ بنا لینا، میلے ٹھیلے کی جگہ مت بنا لینا، جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے بنا لیا تھا۔ تو اس لیے یہ لفظ، یہ عمل دونوں ہی سے ہمیں بچنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے۔ عرس کا مطلب ہے شادی، عروسی دلہن کو کہتے ہیں۔ ایک اور بھی ہم اس کے بعد ہم دوسرا چیز دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ یا کسی انسان کو جو معتبر سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف جیسے پیٹھ نہ ہو، ہے نا، کمر نہ ہو، پیٹھ نہ، الٹے پاؤں چل کے آتے ہیں۔ تو یہ عمل کسی شخصیت کی تعظیم یا کسی جگہ کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی شریعت میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کے وقت میں اپنا معاملہ قبلے کی طرف نہ رخ کیا جائے۔ آپ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، کہ بھلے مجبوری کی اگر حالت ہے کہ یا کوئی چیز آپ کے پاس آڑ نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں آپ نے ہمیں گنجائش دی ہے کہ قبلہ رخ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا کھلے میدان کی ہو رہی ہے، آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ کھلے میدان کی طرف قبلہ رخ نہ ہو اگر کہ آپ کے پاس کوئی سامنے دیوار وغیرہ نہ ہو۔ یوزلی ہم مسلمانوں کے گھروں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلے کی طرف وہ نہ ہو، اور پھر گھروں میں دیوار بھی آ جاتی ہے، بیچ میں حائل ہو جاتی ہے، تو علماء اس کے لیے ہمیں اجازت دے دیتے ہیں۔ یہ عزت، یہ احترام صرف خانہ کعبہ کی عظمت اور تعظیم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت، جگہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، ہمیں شریعت میں نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں مزاروں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نا الٹے پاؤں چلتے ہوئے آتے، پیٹ نہیں کرتے اس وقت۔ اسی طرح کوئی شخصیت ہے بڑے معتبر جس کو وہ سمجھے ہیں، تعظیم دیتے ہیں ان کو، کوئی جگہ ہے، کوئی درخت ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہ پیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں غلو ہیں، یہ ایسا، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہی معزز ہے۔ ہمارے دین میں صرف اگر کوئی معزز ہے تو وہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول، اور یہ تمام باقی چیزیں جو ہیں شرک کی صورت بن جاتی ہیں۔ عظمت ہماری صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اسی طرح قرآن کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی طرف پیٹ نہیں کرتے تو یہ ہمارا اپنا ادب ہے، اپنا احترام ہے اللہ کی کتاب کے لیے۔ ہمیں ایسی بات کوئی سنت سے نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہو کہ ہم قرآن کی طرف پیٹ نہیں کر سکتے، ہے نا، یا خانہ کعبہ کی طرف پیٹ نہیں کرنا، یا ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، ہے نا، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتا۔ تو یہ سب ہمارا ادب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنا آپ کا تقویٰ ہے، یہ آپ کا اپنا پرسنل باتیں ہیں۔ اصل جو چیز ادب ہے وہ انبیاء ہے نا، انبیاء کا ہے، اللہ کا گھر کا، اللہ کی کتابیں، تمام چیزیں جو ہیں اللہ کے انبیاء، اللہ کا گھر، اللہ کی کتابیں، یہ سب شاعر اللہ ہیں۔ ان کا ادب، ان کا احترام اگر ہم خود سے کر لیتے
لیتے ہیں تو وہ غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی چیزیں ہیں یا ہمارا اپنا ادب ہے، یہ ہمارا اپنا ادب ہے، مگر ہمیں شریعت میں کوئی ایسی پابندی نہیں دی گئی ہے کہ آپ کرنا ہی تو کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز دیکھیے، جو قرآن پر ایمان لانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، یہ سب احکامات ہمیں موجود ہیں ہماری شریعت میں، مگر یہ سب نہیں ہے کہ قرآن کو آپ پیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، زمین پر رکھ دیا ہے یا اس کو آپ نہیں رکھ سکتے، پاؤں اس طرف نہ ہو قبلے کی طرف، ادب ہے یہ، ہے نا، یہ ادب ہے، ہونا چاہیے۔ جو اس کے فرائض ہیں، ایمان، اصل فرائض کیا ہیں؟ ایمان ہونا چاہیے قرآن پہ، اللہ پہ، انبیاء پہ، اس پہ ہم عمل کرنا، سیکھنا، سکھانا چاہیے۔ ادب بھی ہو تو بہت اچھا، اگر ہم پہلے ہم اس کی جو ضروریات ہیں، فرسٹ پرائرٹی جو ہیں وہ ہم کریں، اور اس کے ساتھ پلس ادب بھی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے خوش بھی ہوں گے، اور عمل اگر کسی کا صفر ہو، زیرو ہو بس، اور اس کی تعلیمات کی تو اس کو کوئی فکر نہیں ہو کہ قرآن، شریعت، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر ہم ادب اور آداب میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بات ایسی ہم محسوس کریں قرآن کے متعلق یا کوئی بھی ایسی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا فساد شروع کر دیتے ہیں، خود تو عمل کر نہیں رہے، مگر اگر کوئی بھی قرآن کی بے ادبی کی بات کرے، کچھ بھی ایسی، تو لڑائی جھڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو ادب کرتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، مگر اسے کہتے ہیں نا با ادب باد نصیب، اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے، اس کی بے ادبی کی وجہ سے ہم کوئی فتنہ نہیں کھڑا کر سکتے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے، بہت تمیز کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور پھر اسی طرح چیز ہے بوسہ لینا۔ بوسہ لینا جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، اس میں واحد ایک ہی چیز ہے، پتھر ہے جس کا بوسہ لینا شریعت سے ثابت ہے، وہ ہے حجر اسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے علاوہ، اس کے علاوہ آپ نے کوئی پتھر ہو یا دیوار ہو، کوئی محراب ہو، دروازہ ہو، اس کو آپ نے کوئی بوسہ نہیں لیا، اس لیے ہمارے دل میں اس کے لیے تعظیم ہے، حجر اسود کی ایک تعظیم ہے، یا اس کو ہم بابرکت سمجھتے ہیں، یا اس کے لیے ہم بوسہ لیتے ہیں، ہم اس کو اجر کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول اللہ نے بتایا۔ تو یہ بھی اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کی ہم بہت تعظیم کریں، اس کو بابرکت سمجھیں، اس کا بوسہ لیں، اس کو اجر کا ذریعہ سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک شرک بن جائے گا، اور اللہ نے ہمیں اس سے پھر ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم دیکھیے مختلف جگہوں میں مکہ مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا ہم بوسہ لے رہے ہیں، کسی دیوار کا، دروازے کا، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شرعی ثبوت نہیں ملتا ہمارے سوائے حجر اسود کا، لہٰذا اس لیے ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اس کو ہمارے لیے قبلہ کا رخ بنایا ہے نا، تو یہ ہمارے لیے وہ محترم مقام ہے۔ تو اب ایسا ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے کلچر میں ایسی ایک بات عام ہو جاتی ہے کہ قبلہ کعبہ، ایسا جملہ بولا جاتا ہے، قبلہ یا کعبہ کہہ دینا، یہ بھی ایک شرکی، لوگوں کو قبلہ کعبہ اس طرح کے جملے جب ہم بولتے ہیں، یہاں زیادہ تر ہمارے نا ادبی قسم کے مضامین میں ایسے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، یا اشعار میں ان لفظوں کا استعمال کرتے ہیں انسان کی تعظیم کے لیے۔ مثلاً کہا جاتا ہے قبلہ والد صاحب، قبلہ کعبہ شیخ صاحب، قبلہ اور کعبہ، اور وہ صرف وہ عمارت ہے جو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے بنائی گئی ہے، اور قبلہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس لیے کسی کو بھی قبلہ نہیں کہہ سکتے، یہ صرف خانہ کعبہ کو ہی تعظیم حاصل ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جو تعظیم کے قابل ہو، یعنی کہ کعبے کے علاوہ، مکے کے علاوہ۔ اب اگر ہم کسی کو احترام دینا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یوں کہیں گے محترم، معزز، قابل احترام، ہم ایسے الفاظ استعمال کر لیں۔ اگر کوئی سنے
کوئی اگر ہم کوئی کہہ رہا ہے، ہم سنیں کہ کوئی اس طرح کہہ رہا ہے قبلہ کعبہ کہنا ہے، تو اس کو ہم ٹوکیں، اس کو ہم بتائیں اور سختی سے منع کریں۔ اگر آپ شاعری میں سنتے ہیں ہمارے بڑوں سے، تو یہ ایک ہم نے اکثر شاعری میں نے آپ کو کہا نا اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ایک شعر ہے جو بہت بولا جاتا، مطلب ایک ادبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، شعر کے الفاظ ہیں، اس کا مصرع ہے، حاجیو آؤ شہنشاہوں کا روزہ دیکھو، یعنی مکے میں تو تم حج تو تم نے کر لیا ہے، اب تم رسول اللہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبہ کو دیکھو، یعنی کعبہ سے بھی محترم مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہو۔ تو شعر کا پہلا مصرع کیا ہے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ نام سب سے زیادہ غصہ والا نام ہے اور سب سے زیادہ اللہ کو غضب دلانے کا باعث بنتا ہے۔ شہنشاہ کا مطلب کیا ہے؟ شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ، بادشاہوں کا بھی بادشاہ، بادشاہوں کا بھی، یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے؟ وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے نا، تو یہ نام صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ تو شہنشاہ نام اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور شعر کا جو دوسرا مصرع ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، یعنی کہ کعبہ تو تم نے دیکھ لیا، کعبے کے مقابلے میں کوئی عمارت نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کے الفاظ کبھی شاعری میں کرتے ہیں اور کبھی تحریر میں بھی کیے جاتے ہیں، تو ان سب سے ہمیں بچنا لازم ہے۔ اب ایک اور عمل ہوتا ہے سر مڈانا، یعنی کہ سر کو، بالوں کو کتروانا یا اس کو بالکل سرے سے بالوں کو ختم کر دینا، یا بال سارے منڈوا دیے، ایک چوٹی ایک لٹ جو ہے سائیڈ میں چھوڑ دی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ بھی ہمارا آپ نے دیکھا ہے سر مڈانا یا کتروانا، یہ ہمارے حج اور عمرے کا حصہ ہے، یعنی کہ یہ بھی شاعر اللہ ہے، حصہ ہے۔ احرام کھولتے ہیں نا تو حاجی لوگ عمرہ کرتے ہیں یا جب بھی احرام کھولنا تو لوگ بال کترواتے ہیں یا منڈواتے ہیں، تو یہ بھی شاعر اللہ ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بال کسی خاص جگہ جا کر یا کتروائیں یا منڈوائیں یا کسی مزار یا کسی دیوتا، پیر، دیوی، بزرگ کے نام پہ بال کو ہے منڈوا لیں یا چھوڑ دیں، یا ایسے بچے ہم محرم کے مہینے میں نظر آتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو لے کے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے بھئی کیوں کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ امام حسین کی نظر مانی ہے، اور یہ بچہ جب سال کا ہو جائے گا تو اس کے چوٹی جو انہوں نے سائیڈ میں لٹکائی ہوئی ہے نا اس کو بھی وہ کاٹیں گے۔ پھر کوئی تقریب ہوگی، پھر ہم اس میں امام حسین کی نیاز دی جائے گی، کسی کے نام سر منڈوانا یا سب بال نکال کر ایک چوٹی رکھوا دینا، یہ سارے عمل شرک کی ایک صورت بن رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے، ایک چوٹی اس طرح رکھ کر عبادت ان کو سمجھا جاتا ہے، عبادت میں شامل ہے، کسی بدھ دیوتا دیوی کے نام پر وہ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے سوائے اللہ کے جو ہم منڈواتے ہیں یا کترواتے ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، کسی بزرگ کے نام یا کسی خاص اللہ سے ہٹ کے کوئی بھی ایسی چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ایک اور الفاظ بولا جاتا ہے توہین عدالت، کہ فلاں جو سیاسی شخصیات ہوتے ہیں، بڑے شخصیات ہوتے ہیں، ان پہ کوئی تنقید نہیں ہو سکتی، کوئی تبصرہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، ان پہ اعتراض کرنا کہ فلاں بات کرنا یہ توہین عدالت ہے کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور ان بڑے شخصیت کی توہین کی وجہ سے کچھ حکم بھی صادر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کچھ سزائیں بھی مقرر ہیں۔ ہمارے دین میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے انبیاء کے علاوہ جس کا احتساب نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی شخصیت نہیں ہے انبیاء کے علاوہ جس کا احتساب نہ ہو سکتا ہو، اور کسی فعل اور عمل پہ بات نہیں کی جا سکتی ہو۔ اس کے لیے مشہور قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ کا، آپ سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک خطبے کے دوران ایک کرتا پہنا تھا، تو بھری مجلس میں ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کرتا، یہ
کیسے آ گیا؟ کیونکہ آپ لمبے چوڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ، تو یہ چادر جو سب کو ملی ہے آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ پھر ان کے بیٹے نے گواہی دی کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دی اور 2 چادر ملا کے ان کا کرتا بنایا گیا ہے۔ تو اسلام میں انبیاء کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے باس پرس نہ ہو سکے۔ سیاسی شخصیت، دوسرے پیر بزرگ ہے نا، کسی کا بھی رتبہ کتنا بھی اونچا ہو، ان سب پر کوئی نہ کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے نا، تو بات کر دیں اس پر عمل کرنا، ان کی ذات پر کوئی بات نہیں کر سکتا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے توہین، اللہ کے احکامات کی توہین، انبیاء کی توہین ہے نا، اللہ کی کتابوں کی توہین یا فرشتوں کی توہین، اسلام کی توہین، اس قسم کے کوئی جملے بولے اسلام کے لیے، اس قسم کے سخت جملے کوئی اسلام کے لیے بولے، اسلام کے احکامات کے لیے بولے، یا جو میں نے آپ کو بتایا، تو وہ قابل جرم ہے، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ بلکہ عام شخصیت اپنے آپ کو احتساب سے بلند کوئی قرار نہیں دیا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ آج بھی دیکھیں جو شر پسند لوگ ہیں، انسان ہیں، ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز مذاق بناتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں، اور ہم مسلمان خود کتنے جنت جہنم کے لطیفے بناتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں لطیفے ہوتے ہیں۔ بقرہ عید آ جائے تو اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جانور اللہ کی نشانیاں ہیں نا، وہ بھی شاعر اللہ ہیں، تو ان کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر کتنے قسم کے لطیفے بنائے جاتے ہیں اور ہنسا جاتا ہے ان کے اوپر۔ یہ تمام چیزیں توہین ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سزا موجود ہے، تو اس لیے ہمیں احتیاط ضروری ہے۔ ایسے لطیفے نہ سننا چاہیے، نہ سنانا چاہیے۔ اگر کوئی سنا بھی رہا ہو تو ہمیں انہیں منع کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے، اہل کتاب جو تھے، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیسے انہوں نے قتل، پھانسی تک انہوں نے ان کو لٹکا دیا، مطلب انہوں نے اپنے طور پہ، اللہ کے رسول کو کوئی اس قسم کی نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کی تصدیق کی ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں وہ کس قسم سے وہ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ، انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، ناحق قتل کرتے تھے یہودی۔ آج مسلمان بھی جو دین کے شعور نہیں رکھتے، ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کے احکام کی نافرمانی کی سزائیں نافذ ہوں تو دیکھیں وہ سبق آموز ہوتی ہیں، جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اس سے انسان عبرت لیتا ہے۔ اللہ کی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ جرائم، معاشرے سے جرائم کو پاک کرنے کا سبب بنتی ہیں، جرائم بڑھانے کا سبب نہیں بنتی۔ لہٰذا جو اللہ کی شاعر اللہ کی توہین کرے گا، اس کے بعد اس کے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب ہے ناموں کے بارے میں۔ کچھ نام ایسے ہیں جن میں شرک کی بو پائی جاتی ہے، ان میں خرابی پائی جاتی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، جس میں شرکیہ صورت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ دلانے والا خبیث اور بدترین شخص وہ ہوگا جس کا نام ہوگا ملک و املاک، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ قیامت کے روز جس کا نام شہنشاہ ہوگا وہ سب ناموں سے سب سے بدترین غصہ دلانے والا نام ہوگا۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے آس پاس بولا جائے یہ نام اور ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو ہمارے یہاں کیا کچھ نہیں بولا جاتا۔ بادشاہوں کے نام کے ساتھ شہنشاہ لگایا جاتا ہے۔ عام گفتگو میں کسی کو عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کیا حال چال شہنشاہوں کا بالکل غلط ہے، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور صوفی لوگوں کے لیے، بزرگ مرشد لوگ، ان کے لیے شہنشاہ، تصوف
شہنشاہ ہے نا، اس طرح شہنشاہ تصوف، شہنشاہ ولایت، اس طرح کے الفاظ بولا جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابھی ایک شعر میں نے آپ کو سنایا تھا، رضا خان بریلوی کا شعر سنایا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہوں کا روزہ دیکھو دیکھو. انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی بھی ایسا لفظ اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے برا نام شہنشاہ ہوگا. تو اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ملک و املاک اللہ کا نام ہے، اگر اس کی مخلوق کے لیے کسی کے لیے بھی استعمال کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی ناراضگی آئے گی. ایک نام اور ہے جو رکھا جاتا ہے بدیع الزماں. بدیع الزماں کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا. بدی کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، یعنی زمانے کو ایجاد کرنے والا. اب زمانے کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. پھر کسی انسان کو یہ نام دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک اور نام ہے داتا. داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، عطا کرنے والا، اور یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے. اللہ داتا ہے، اللہ کو داتا کہنا چاہیے. مخلوق میں اگر ہم کسی کو داتا کہیں گے وہ تو شرک کی صورت بن جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں بہت مشہور بزرگ کا نام ہے داتا گنج بخش. اس میں ایک نام ہے داتا دینے والا، گنج بخش ہے خزانہ بخشنے والا. گنج بخش بھی تو اللہ ہی کی ذات ہے. نام ان کا ہے جو اصل نام، بزرگ کا اصل نام ہے علی حجویری. ہم انہیں ایسے بول سکتے ہیں محترم علی حجویری، معزز علی حجویری، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں. دونوں کے القاب ایسے دیے گئے ہیں جن میں دونوں القاب ایسے ہیں جس میں شرک کی بو آتی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح اور بھی نام ہے غوث بخش، غوث پاک، رسول بخش، امام بخش. ان ناموں کے اندر بھی اس قسم کی بو پائی جاتی ہے شرک کی. امام بخش کے نام کا مطلب ہے امام نے کچھ دیا، امام نے بخشا. رسول بخش کا مطلب اس سے نکلے گا رسول نے کچھ دیا، رسول نے بخشا. غوث پاک نے دیا، ان کے نام کے مطلب پاک ہو گئے، جیسے نا ایسے ساتھ ہو گئے، لگا دیا جاتا ہے، پاک لگا دیا جاتا ہے. حالانکہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ حالانکہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کوئی کچھ دوسرا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. اللہ بخش ہو سکتا ہے. نام میں ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں غوث بخش کے بجائے ہم یوں کر سکتے ہیں اللہ بخش ہو سکتا ہے، داتا بخش ہو سکتا ہے. اس طرح کے نام رکھ سکتے ہیں. ایسے نام مناسب ہے، مگر امام بخش، رسول بخش، غوث بخش اس طرح کے نام رکھنے سے ہمیں شرکیہ نام ہو جاتے ہیں، اور اس میں ناموں سے بلائیں گے تو یہ شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے. اور کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے نوازش علی، امداد حسین، نصرت علی. جو اس طرح کے نام ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ نوازش علی یعنی علی کی نوازش ہے، اور امداد حسین کا مطلب ہے کہ حسین کی امداد، حسین نے مدد کی، بچہ ملا، حسین کی مدد سے ہمیں بچہ ملا. نصرت علی، علی کی نصرت، علی کی مدد ہے تو ہمارا یہ کام ہوا یا یہ بچہ ملا. ایسے ناموں سے ہمیں بچنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جو کہ انسانوں کے نام ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، ان کو اللہ کے ناموں کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. مثلا ایک لفظ ہے خدا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خود آ یا خود آ گیا، خود آیا. تو یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے یعنی کہ یہ پارسی مذہب ہے، آتش پرست مذہب ہے. ان کے ہاں دو خدا پائے جاتے ہیں، ایک برائی کا خدا، ایک خیر کا خدا. جو خیر کا خدا ہے اس کو کہتے ہیں یزدا، اور جو شر کا خدا ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو میرے ذہن سے نکلا، آرمن کہتے ہیں. تو یہ دو خداؤں کا ماننے والا مذہب ہے. اس کے ہاں خدا کا لفظ بولا جاتا ہے آرمن. ہاں اس لفظ سے بھی لفظ جو ہے
ناخدا بنتے ہیں. جیسے اس لفظ سے خدا سے جیسے ناخدا کس سے کہتے ہیں؟ کشتی کے چلانے والے کو بولتے ہیں. خداوند یہ بھی بولا جاتا ہے. اللہ کے لیے لفظ اللہ ہے، صرف اور صرف اللہ. اور خدا کے لفظ سے بھی اللہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. خدا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ بولنا چاہیے. مگر ہمارے کلچر میں ہمارے یہاں یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے. خدا حافظ ہے نا، ہم کتنے عام بول دیتے ہیں. ہمیں اپنی عادت کو درست کرنا چاہیے. اسلام میں آپ کو پتہ ہے آتے وقت بھی کہنا چاہیے السلام علیکم، جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنا چاہیے. فی امان اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جو لفظ ہے نا یزدان، پارسی کے جیسے میں نے آپ کو کہا دو خدا ہیں، تو خیر کے خدا کو وہ یزدان کہتے ہیں، نیکی کی نسبت اپنے خدا کی طرف کرتے ہیں. اب یہ الفاظ ہمارے ناموں کے اندر کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اپنی نسبت یزدانی بنا لیتے ہیں. یزدان اس کا لفظ ہے، شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہے نا، یہ نام شرک کو ظاہر کرتا ہے، اور ہماری نثر میں بھی استعمال ہوتا ہے یا ہوتا تھا. تو یہ بھی ایک ادبی انداز ہے، ادبیت کا اظہار ظاہر کرتا ہے. لہٰذا ہمیں ان تمام صورتوں سے دور رہنا چاہیے. اب ایک اور لفظ ہے گاڈ. ٹھیک ہے نا، انگلش میں اللہ کو گاڈ کہا جاتا ہے. عیسائی لوگوں کی ہاں یہ نظریہ ہے 3 خداؤں کا، جس میں بیٹا، روح امین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، اور اللہ رب العزت نعوذ باللہ، یہ مل کر، یہ 3 اجزاء مل کر گاڈ بنتے ہیں. اگر ان کو صرف بیٹا یا روح الامین کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے وہ چھوٹا الفابیٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ جو جی ہے، انگلش کا جو جی ہے وہ بگ ہے. ٹھیک ہے، بگ الفابیٹ ہے. اور جو او اور جی، او اور ڈی ہے، وہ کیا ہے؟ اسمال لیٹرز ہیں. آپ لوگ سمجھے؟ یعنی کہ عیسیٰ اور جبرائیل جب وہ لفظ گاڈ بولتے ہیں تو جو جی ہے وہ بڑا ہوگا اور او اور ڈی چھوٹا ہوگا. اور نعوذ باللہ جب وہ خدا کو شامل کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گاڈ، جی او ڈی، وہ کیپٹل الفاظ میں لکھتے ہیں. تو ہمیں لہٰذا اس الفاظ کے استعمال سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں نا نہیں بولنا چاہیے ایسے الفاظ، اللہ ہی بولنا چاہیے. اللہ کا نام ہے جس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نام کا. اللہ کے لیے ایک ہی لفظ ہے اللہ، وہ اللہ بولنا چاہیے. اللہ کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے میاں. اللہ کے لفظ کے ساتھ میاں بھی بولا جاتا ہے. کسی بزرگ یا محترم شخصیت کے لیے بولتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ میاں بھی لگا دیتے ہیں. ہم لوگ بہت آرام سے اللہ میاں دعاؤں میں اکثر بولتے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا ادب اور پیار کا اظہار ہوتا ہے. جب ہم اللہ میاں کہتے ہیں تو ادب اور اظہار ہوتا ہے. مگر یہ لفظ انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے شخصیتوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کی عظمت، شان، کبریائی ہے اللہ کی، ہے نا، تو اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، یا پھر کہنا چاہیے رب العزت، سبحان تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور ہم اللہ کہنا، اللہ کے ساتھ اس کی بزرگی، بڑھائی کا اظہار کرنا چاہیے. اللہ لفظ قرآن کا ہے اور تعالیٰ کا لفظ بھی قرآن کا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کہیں گے تو ہماری نیکیاں کتنی بڑھ جائیں گی. ہم بھی اللہ تعالیٰ کہیں اور اپنے بچوں کو بھی شروع سے اللہ تعالیٰ سکھائیں. اللہ میاں کی بجائے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسے الفاظ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی بولیں اور شروع سے سکھائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ایسے بولنا سکھائیں. اچھا، بعض اوقات جو ہے ہمارے یہاں بعض اوقات جو نا یار کا لفظ، اس طرح اس کو بولنا، ہم اللہ کے ساتھ یار کو ملا دیتے ہیں. ہماری شاعری، نثر، اس میں ہمیں ایسے کبھی الفاظ نظر آ جاتے ہیں. ہمارے بول چال میں یار کا لفظ بھی ہم عموماً دوستی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، بے تکلفی کے لیے آ جاتا ہے. اللہ کے ساتھ یہ لفظ نہیں لگانا چاہیے اور یہ حق بھی نہیں ہے.
ایک اور ہمارے یہاں لفظ جو بولا جاتا ہے بڑی عزت دینے کے لیے، خاص بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے یا بولا جاتا تھا، ذل سبحان، ذل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا سایہ، اللہ کے معنی ہے اللہ کا سایہ، اس سے اس کا معنی نکلتا ہے ذل سبحان۔ تو ہم جو یہ عیب ہے، مطلب یہ کہ اللہ سبحان کے لیے، ہم یہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے اس کے جو ہے جو مطلب ہے ذل سبحان یا ذل میں تو بتا دیں نا، سایہ کے لیے مطلب دونوں کا ایک ہی میننگز میں بولا جاتا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کا سایہ، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا، اللہ کا سایہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا، یہ کوئی عزت دینے کا طریقہ تو نہیں ہے۔ اب یہ عام لوگوں کے لیے کم بولا جاتا ہے، زیادہ تر بادشاہوں کے لیے طریقت ہے، تصوف ہے، جن کو عزت دینے کے لیے ایسے القاب ہمیں نظر آتے ہیں بولتے ہوئے۔ عام طور پہ ایسے الفاظ اور ایسے جو ہیں شخصیتوں کے لیے بولا جاتا ہے، پھر ان کے آگے، ایسے القاب کے آگے ان شخصیت کا نام بھی لگا دیا جاتا ہے، تو وہ شرکیہ جملوں میں آ جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں ایسے القاب، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ اگر کسی کے نام میں شرکیہ کیفیت آپ محسوس کرتے، دیکھتے، آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام ہوتا تھا عبداللہ کعبہ، ایسا ان کا نام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو بکر تھی، اور جو لقب تھا وہ صدیق کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بھی ایسے کوئی محسوس کرتے تھے، آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نام غلط ہو تو ان کی نشاندہی کروا دینا چاہیے ہمیں بھی، یا صحیح کر دینا چاہیے اگر ہم بھی ایسے دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، محبت کا تعلق ظاہر کرنے کے لیے لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں، عبد النبی ہے نا، عبد الحسین، ایسے نام رکھ لیتے ہیں، عبد الرسول، عبد الغوث، اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بندہ صرف اللہ ہی کا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا بندہ نہیں ہے۔ جسے ہم پڑھ کے آئے ہیں، انسان اللہ ہی کا بندہ ہے۔ عبد لگا کر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی ایک شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی کہے ہم تو صرف تعظیم کے لیے کہتے ہیں، تعظیمی ادب ہے، ادب کے لیے اسلام نے ہمیں ان چیزوں سے، ہمیں اسلام نے منع کیا جس میں شرک کی بو آتی ہے۔ جب آپ نامناسب نام بدل دیتے ہیں تو پھر ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نامناسب نام بدل دیتے تھے، تو اب ہمیں بھی یہ سنت کو اپنے فالو کرنا چاہیے، اپنے ناموں کو درست کرنا چاہیے۔ ہم نے جو کچھ بھی آج ناموں کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو غلطیاں پائی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری ساری غلطیوں کی اصلاح ہو جائے اور ہم اپنی عام گفتگو، بول چال میں اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم خفی شرک سے بچیں اور اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے پروردگار۔ تو ہم نے دیکھا نا کہ کتنے نام ہوتے ہیں جس میں ایسا سب کچھ شرک کی بو آتی ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب کچھ لوگوں نے ان سے سوال پوچھے تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کے لیے کوئی اصلاح ہو جائے۔ ایک نے سوال کیا تھا کہ ہمارے پاکستان کے ترانے میں اس کے آخر میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، ایک مصرع ہے، سائے خدا ذوالجلال، تو کیا وہ غلط ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ کا سایہ ہم نے پڑھا تھا نا، تو انہوں نے استاذہ نے بتایا کہ اس جملے کا مطلب شعر کی ضرورت تھی، مصرے میں ہوتا ہے نا خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھ دیا، ورنہ اصل میں ایسے ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت ہو اس ملک پہ، ہے نا، اللہ کی رحمت ہو۔ اور پھر دوسرا سوال کسی نے کیا، اللہ کا نام ہے الودود، تو نام لوگ اپنے بچوں کا ودود رکھ لیتے ہیں، ودود بولتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے نا؟ تو انہوں نے کیا ہمیں اس میں احتیاط کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے وہ نام جس میں ال آتا ہے، ال جیسے الودود، الرحمن،
الرحیم، جب کسی اسم پہ ال آ جاتا ہے، الف لام آ جاتا ہے، تو اس سے مطلب ہوتا ہے تمام قسم کی رحمت، تمام طرح کی محبت۔ جب ال کے ساتھ اللہ کی صفات ہیں وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اور اگر ال کے بغیر رکھے جائیں تو صحیح ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے الودود تھا تو اگر وہ صرف ودود رکھیں، رحمان رکھیں، رحیم رکھیں تو اس میں غلطی نہیں۔ الودود، الرحمن، الرحیم یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نام رکھا ہے عبد الودود، بہت ہی اچھی بات ہے، یعنی ودود کا بندہ۔ اللہ کے کچھ ناموں میں جس میں استادہ نے بتایا تجدید آتی ہے، مثلا الجبار، القہار، الوہاب، الرزاق، جن ناموں میں تجدید ہوتا ہے وہ نام انسان اپنے لیے نہ رکھے، کیونکہ تجدید کا مطلب ہے انتہائی طور پہ شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ الرزاق سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، لہٰذا رزاق نام، رازق نام ہو سکتا ہے، جابر نام ہو سکتا ہے، یہ صحابیوں کے بھی نام تھے۔ اور پھر قرآن میں رازقین بھی آیا ہے۔ اگر جس نے وہاب نام رکھا ہے، جس کا وہاب نام ہے، وہ واہب بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو عبد الوہاب کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہاب نہیں کہنا چاہیے، عبد الوہاب بولے، اس طرح اپنی اصلاح کریں۔ ایک اور سوال تھا، جس کے نام ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے آج کے اسباق میں پڑھیں نا، نوازش علی ہے نا، تو ایسے ناموں کے ساتھ ہم کیسے بولیں؟ تو انہوں نے کہا نوازش کہیں۔ ایسا نام ہے نصرت علی تو صرف نصرت بولیں، تو ان ناموں کو آدھا کر دیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات تھے، ہم نے آج سیکھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح ہو، اور اللہ ہمیں اس کو آگے پہنچانے والا بھی بنائے۔ صدق اللہ۔